الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سید ولد حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، شان مدینہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نیر تاباں ماہ درخشاں، رشک گلستہ پے کر قرآن، نیر تاباں ماہ درخشاں، رشک گلستہ پے کر قرآن، خلق حسن اور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے. میرے نبی کا رتبہ عالی، میرے نبی کی شان نرالی، میرے نبی کا رتبہ عالی، میرے نبی کی شان نرالی، لہرایا اسلام کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آمد باد بہاراں، ظلمت شب میں شمع فروزاں، آپ کی آمد باد بہاراں، ظلمت شب میں شمع فروزاں، تجھ بن سناٹے ہیں پیہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرقت میں دل ہے ست پارا، دل کو ہے شوق نظارہ، فرقت میں دل ہے ست پارا، دل کو ہے شوق نظارہ، آپ کی یادیں زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہی ہیں وہ عشق کے مارے، آپ پہ تن من دھن سب وارے، ہم ہی ہیں وہ عشق کے مارے، آپ پہ تن من دھن سب وارے، عشق رسولہ سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی نعتیں اپنا خزینہ، اس سے اپنا دل ہے بینا، آپ کی نعتیں اپنا خزینہ، اس سے اپنا دل ہے بینا، فکر فاتح آپ سے محکم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کی دیے جلا کر کے سماج کے اندر محبت کی روشنی عام کر سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ہم میں سے جو بھی فنکار ہیں، جو زندہ دل ہیں، جو حساس ہیں، جن کو سماج کے ان حالات پر جو ہے جن کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے. اور ایسے حالات میں جب سمجھ لیجیے آپ کی بے چہرگی کی بھیڑ کے اندر گویا کہ انسانوں کا وجود گم ہو گیا ہے، ایسے میں ہم محبت اور الفت کا پیغام عام کر کے اور سماج کو ایک نئی دشا دے سکتے ہیں، ایک نیا راستہ دکھا سکتے ہیں. ایسے میں جب شاعروں کا رول بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حلقے احباب سے نکل کر کے اور انسانیت کے اور محبت کے اخوت کے گیت گانے کے لیے وہ دوسروں کے کو بھی ساتھ میں لے، اور جو لوگ امن اور انصاف کی اس لڑائی میں کی میدان میں ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہو کر کے اور لوگوں کو اس راستے پر لانے کے لیے کوشش کریں. کیونکہ جو آگ اس وقت لگی ہوئی ہے، نفرتوں کی آگ، جس میں محبتوں کا یہ خوبصورت گلشن جو ہے جھلس رہا ہے، اس آگ کو گلزار بنانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ سب کی ہے. تو ملک کی تعمیر نو کے لیے اور سماج کی تشکیل نو کے لیے ہم میں سے ہر ایک ادیب و شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نت نئے طریقے سے جو یلغار ہے ہماری تہذیب پر، ہمارے دین پر، اور سب سے بڑھ کر کے ہماری شناخت پر، اس کے روک تھام کے لیے ہم شعراء ادبا اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور اس صورتحال کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور ہمیں معلوم ہے اگرچہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن امیر عثمانی کے بقول مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں یہ دور ہے آگ کا سمندر، مجھے خبر ہے میں جانتا ہوں یہ دور ہے آگ کا سمندر، مگر غم عشق کا سفینہ اسی کے موجوں پہ ہے چلانا. اور بلا سے کروٹ نہ لے اندھیرے، بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی، مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پہ ہم جلائے جانا. تو جیسا کہ عرض کیا گیا، ایک ادیب و شاعر ہی اس آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. کہو تو پھول بنا دیں بھڑکتے شعلوں کو، یہ کام وہ ہیں جو ہم سر پھروں کے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر میں
ہم تمام شعراء کو شعراء جو ہیں اس بات کو محسوس کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس نفرت کے اس ماحول میں محبت کی شمع جلانے کا کام کریں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اس کے لیے استعمال کریں۔ ہر پل آن لائن کی ادبی کمیٹی کی جانب سے آج کے اس مشاعرے میں میں تمام شعراء کا فرداً استقبال کرتا ہوں، اور جو بعضوق سامعین اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری جب بھی ایسی کوئی مختصر سی کوشش ہوگی اس پر ہم سب لوگ جو ہے، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی مشفق ترین استاد مولانا محمد نعمان اکرمی ندوی موجود ہیں، بحیثیت مہمان خصوصی آج کے اس مشاعرے میں وہ شریک ہیں۔ میں انہیں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، سامنے تشریف لائیں۔ مولانا نعمان صاحب پچھلے 2-3 دہائیوں سے خلیج میں رہتے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے اور اس ماحول میں رہتے ہوئے جس طرح انہوں نے اردو زبان ادب کی شمع فروزاں کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا حصہ ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کی تعارف کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کے لیے، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے شعراء آپ کی ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کریں گے۔ میں ناظم مشاعرہ جناب اسامہ قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جو فہرست ہے جنہوں نے ہم نوجوان شعراء کی سرپرستی کی ہے، وہ استاد شعراء بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح نئے لکھنے والے اور نوجوان شعراء بھی موجود ہیں۔ آج کی ایک خوبصورت فہرست جس میں کچھ ایسے شعراء بھی ہیں جو بھٹکل کے بہت ہی مشہور ہستی ڈاکٹر محمد حسین فطرت صاحب کے آگے بیٹھ کر ان سے شرف تلامذ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے سنہری محمد الیاس آفاق صاحب کا۔ میں بڑے ہی ادب سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپنر شاعر کے طور پر میں ہوں، اس لیے کیونکہ میرا کلام بہت طویل رہتا ہے اور اس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں ایک مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کا پہلا مطلع ہے، کچھ یوں ہے۔ جسے دیکھو نصیحت ہی کرے ہیں، جسے دیکھو نصیحت ہی کرے، جسے دیکھو نصیحت ہی کرے ہیں، خبر اپنی نہیں نا سے بنے ہیں، خبر اپنی نہیں نا سے بنے ہیں۔ اور دلیلوں سے وہ سمجھا تو رہے ہیں، دلیلوں سے وہ سمجھا تو رہے ہیں، دلیلوں پر عمل سے خود پرے ہیں، دلیلوں پر عمل سے خود پرے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ثانیہ ہی سمجھ لیجیے گا کہ سبھی نااہل عہدہ پا رہے ہیں، سبھی نااہل عہدہ پا رہے ہیں، سبھی نااہل عہدہ پا رہے ہیں، اور جو لائق ہیں انہیں ٹھینگا ملے ہیں، ٹھینگا ملے ہیں۔ نکار خیر وہ خود ہی کرے ہیں، نکار خیر وہ خود ہی کرے ہیں، نہ کرنے ہی کسی کو دے رہے ہیں، نہ کرنے ہی کسی کو دے رہے ہیں۔ اور زبان سے سچ جو کہنے سے ڈرے ہیں، زبان سے سچ جو کہنے سے ڈرے ہیں، جو کہنے سے ڈرے ہیں، وہ زندہ ہے نہیں وہ تو مرے ہیں، وہ زندہ ہے نہیں وہ تو مرے ہیں۔ اور غلط لقمے شکم میں جو بھرے ہیں،
غلط لقمے شکم میں جو بھرے ہیں انہی کے دیکھیے سینے تنے ہیں. ہاں بہت خوب، انہی کے دیکھیے سینے تنے ہیں. اور بڑی عیاشیاں کر تو رہے ہیں، بڑی عیاشیاں کر تو رہے ہیں، مگر دیکھو تو قرضوں میں دبے ہیں. مگر دیکھو تو قرضوں میں دبے ہیں. اور کہاں سمجھے ہیں قرآن، کہاں سمجھے ہیں قرآن بس رٹے ہیں. کہاں سمجھے ہیں قرآن بس رٹے ہیں. اسی خاطر تو ہم بکھرے ہوئے ہیں، اسی خاطر تو ہم بکھرے ہوئے ہیں. اور ہوئی ہے جرأت حق گوئی رخصت، ہوئی ہے جرأت حق گوئی رخصت. مسلمان نام کے بس رہ گئے ہیں، مسلمان نام کے بس رہ گئے ہیں. اور نہتے خوب مارے جا رہے ہیں، نہتے خوب مارے جا رہے ہیں، مگر اہل حرم بزدل بنے ہیں، مگر اہل حرم بزدل بنے ہیں. اور بھلا کس منہ سے دشمن سے لڑیں گے، بھلا کس منہ سے دشمن سے لڑیں گے. جو بائیکاٹ ہم کرتے رہتے ہیں، بھلا کس منہ سے دشمن سے لڑیں گے، انہی کا ہم تو کھائے جا رہے ہیں، انہی کا ہم تو کھائے جا رہے ہیں. اور زبان شیریں ہے ان کی مانتے ہیں، زبان شیریں ہے ان کی مانتے ہیں. دلوں میں بغض بھی پالے ہوئے ہیں، دلوں میں بغض بھی پالے ہوئے ہیں. اور شرافت کے اتر جائیں گے چولے، شرافت کے اتر جائیں گے چولے. میری خاموشیوں پر جو ٹکے ہیں، میری خاموشیوں پر جو ٹکے ہیں. اور الیکشن تک وفا کرتے ہیں لیڈر، الیکشن تک وفا کرتے ہیں لیڈر. کب اس کے بعد ووٹر سے ملے ہیں، کب اس کے بعد ووٹر سے ملے ہیں. اور نشہ ہے بے خودی ہے یا عقیدت، نشہ ہے بے خودی ہے یا عقیدت. کہے وہ جھوٹ بھی تو سچ لگے، کہے وہ جھوٹ بھی تو سچ لگے ہیں. اور وہ آپس میں بنے شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں بنے شیر و شکر ہیں. ہم آپس میں لڑے ہی جا رہے ہیں، ہم آپس میں لڑے ہی جا رہے ہیں. اور ابس ہے عدل کی امید جج سے، ابس ہے عدل کی امید جج سے. کہاں ایک آدھ ہی سارے بکے ہیں، کہاں ایک آدھ ہی سارے بکے ہیں. ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹے ہیں، ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹے ہیں. مساجد کو سجانے میں لگے ہیں، مساجد کو سجانے میں لگے ہیں. اور جو سرتاپا برائی میں ہے ڈوبے، جو سرتاپا برائی میں ہے ڈوبے. تعجب ہے وہی ناسے بنے ہیں، تعجب ہے وہی ناسے بنے ہیں. اور کہاں آپس میں چاہت ہے یہاں تو، کہاں آپس میں چاہت ہے یہاں تو. سگوں سے نفرتیں پالے سگے ہیں، سگوں سے نفرتیں پالے سگے ہیں، سگوں سے نفرتیں پالے سگے ہیں. میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ مشکل مرحلے آسان ہوئے، بہت خوب، کہ مشکل مرحلے آسان ہوئے ہیں. اور یہ ہے مردہ پرستوں کی تو بستی، یہ ہے مردہ پرستوں کی تو بستی. یہاں پوجے ہی جاتے مقبرے ہیں، یہاں پوجے ہی جاتے مقبرے ہیں. اور آخری طرفداری کرو آفاق لیکن، طرفداری کرو آفاق لیکن غلط کو تم صحیح کیوں کر کہے ہیں، غلط کو تم صحیح کیوں کر کہے. بہت حالات کی عکاسی کرتے ہوئے
اشعار سنا رہے تھے محترم سنہری محمد آفاق الیاس صاحب. میں اب زحمت کلام دیتا ہوں ایک ایسے شاعر کو جن کا اپنا الگ انداز ہے. میری مراد ہیں سہیل عرشی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام سنا. حضرات یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہماری ادبی کمیٹی نے یہ طے کیا تھا کہ عید کے بعد جو مشاعرہ ہونے والا تھا وہ اس میں طرحی مشاعرہ تھا اور اس کے لیے مصرع دیا گیا تھا کہ گھر میں فاقہ ہو تو بھائی کیسی خوشیاں کیسا چاند. تو یہ مصرع دیا گیا تھا لیکن چونکہ اس میں زمین تنگ محسوس کی گئی تو اس لیے ہمارے بعض ساتھیوں نے مصرع بدلنے کی یا پھر غیر طرحی مشاعرہ کرنے کی گزارش کی. تو چونکہ ایک عرصے کے بعد ہوا تھا اس لیے غیر طرحی مشاعرہ کرنا طے پایا. آپ جن شعراء نے اس پر لکھا ہے اس کا کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور بھی سہیل عرشی صاحب اپنا کلام سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منظوم دعا ہے، اس سے پہلے غزل کے 2 شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. مفت خوری کہیں کر دینا معطل تجھ کو، مفت خوری کہیں نہ کر دے معطل تجھ کو، مفت خوری کہیں کر دینا معطل تجھ کو، خود بھی محنت سے کما باپ کی جاگیر نہ دے. ہاں بہت خوب. مفت خود بھی محنت سے کما کر دینا معطل تجھ کو، خود بھی محنت سے کما باپ کی جاگیر نہ دیکھ. ذرہ ذرہ ہے وطن کا میرے فردوں سے بری. ذرہ ذرہ ہے وطن ذرہ ذرہ ہے وطن کا میرے فردوں سے بری. دیکھ بھٹکل کی طرف جانب کشمیر نہ دیکھ. بہت خوب بہت خوب. دیکھ بھٹکل کی طرف جانب کشمیر نہ دیکھ. منظوم دعائیں پیش کر رہا ہوں. ارشاد. مانا کہ میں آسی ہوں، مانا کہ میں آسی ہوں، مانا کہ میں آسی ہوں، پھر بھی ہوں تیرا بندہ. ہاں بہت خوب. مانا کہ میں آسی ہوں، مانا کہ میں آسی ہوں، پھر بھی ہوں تیرا بندہ. امید میری تجھ سے، امید میری تجھ سے، تیری آس پہ ہوں زندہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. تاثیر دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے. تاثیر دعا سے بھی تقدیر ہے. تاثیر دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے. تقدیر کے کاتب کی تحریر بدلتی ہے. ایک تیرے اشارے پر، ایک تیرے اشارے پر پھر اٹھنے لگے مردہ. امید میری تجھ سے، تیری آس پہ ہوں زندہ.
बहुत 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 बेगाने हुए अपने, बेगाने हुए अपने, बाकी न रहा जब कुछ, बाकी न रहा जब कुछ। पैसा तो बहुत कुछ है, पैसा ही नहीं सब कुछ, बहुत पैसा तो बहुत कुछ है, पैसा ही नहीं सब कुछ, मोहताज तेरा ही रख, मोहताज तेरा ही रख, तूने ही किया पैदा, उम्मीद मेरी तुझसे, तेरी आस पे हूँ जिंदा, मुझको तू गनी कर दे, कौनैन की दौलत से, मुझको तू गनी कर दे, कौनैन की दौलत से, तू भीख दे बख्शिश की, या रब दर रहमत से, तू भीख दे बख्शिश की, या रब दर रहमत से, अर्शी है तेरा साइल, अर्शी है तेरा साइल, इस यहाँ पे है शर्मिंदा, बहुत बहुत अर्शी है तेरा साइल, शर्मिंदा, इस यहाँ पे है शर्मिंदा, माना कि मैं आसी हूँ फिर भी हूँ तेरा बंदा, उम्मीद मेरी तुझसे, तेरी आस पे हूँ जिंदा। बहुत ये थे सुहेल अर्शी साहब। उनके बाद एक ऐसे शायर को दावत सुखन देता हूँ जिनके कलाम में गमे दौरा गमे जाना दोनों की झलकियाँ आपको नजर आएंगी। बड़े ही खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक हैं और मैं ये ज़ाती तौर पर ये सोचता हूँ कि काश उनके जैसे अशार मैं लिख पाता। बहुत ही खूबसूरत शायर मोहतरम जनाब मोहम्मद अनीस भटकरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के एक दो तीन क़तात फिर उसके बाद गज़ल पेश करूँ। जगह जगह हो तेरे नेक नाम के चर्चे, मैं जा रहा हूँ तेरे वास्ते दुआ करके, मैं जा रहा हूँ तेरे वास्ते दुआ करके। जगह जगह हो तेरे नेक नाम के चर्चे, मैं जा रहा हूँ तेरे वास्ते दुआ करके, मगर नक़ूश तो मेरे रहेंगे मसनद पर, मगर नक़ूश तो मेरे रहेंगे मसनद पर, चला भी जाऊं तुझे सल्तनत अता करके। बहुत खूब, बहुत खूब। जगह जगह हो तेरे नेक नाम के चर्चे, मैं जा रहा हूँ तेरे वास्ते दुआ करके, मगर नक़ूश तो मेरे रहेंगे मसनद पर, चला भी जाऊं तुझे सल्तनत अता करके। बहुत बहुत। अगर तुम भी
اگر تم بھی خیالوں میں ذرا ترمیم کر لیتے اگر تم بھی اگر تم بھی خیالوں میں ذرا ترمیم کر لیتے قسم اللہ کی ہم بھی تمہیں تسلیم کر لیتے اگر تم بھی خیالوں میں ذرا ترمیم کر لیتے قسم اللہ کی ہم بھی تمہیں تسلیم کر لیتے زمانہ بھی تمہاری منزلت کا معترف ہوتا تم اپنے مرتبے کی کاش خود تعظیم کر لیتے بہت خوب تم اپنے مرتبے کی کاش خود تعظیم کر لیتے بہت خوب تمہارے سامنے ہرگز یہ سر جھکے گا نہیں تمہارے سامنے ہرگز یہ سر جھکے گا نہیں تمہارے سامنے ہرگز یہ سر جھکے گا نہیں لگے گا جیسے جھکا ہے مگر جھکے گا نہیں بہت تمہارے سامنے ہرگز یہ سر جھکے گا نہیں لگے گا جیسے جھکا ہے مگر جھکے گا نہیں وہ اور ہوں گے جو ہر در پہ سر جھکاتے ہیں وہ اور ہوں گے جو ہر در پہ سر جھکاتے ہیں یہ عہد نو کا ہے شاہ ظفر جھکے گا نہیں بہت خوب تمہارے سامنے ہرگز یہ سر جھکے گا نہیں لگے گا جیسے جھکا ہے مگر جھکے گا نہیں وہ اور ہوں گے جو ہر در پہ سر جھکاتے ہیں یہ عہد نو کا ہے شاہ ظفر جھکے گا نہیں سنبھال رکھا ہے صدیوں سے جن کو سینوں میں سنبھال رکھا ہے صدیوں سے جن کو سینوں میں ان عظمتوں پہ کوئی حرف آ نہیں سکتا ان عظمتوں پہ کوئی سنبھال رکھا ہے صدیوں سے جن کو سینوں میں ان عظمتوں پہ کوئی حرف آ نہیں سکتا وہ کاٹ سکتا ہے ہم سب کی گردنیں لیکن وہ حوصلوں کو ہمارے جھکا نہیں سکتا بہت خوب بہت خوب بہت خوب ان عظمتوں پہ کوئی حرف آ نہیں سکتا وہ کاٹ سکتا ہے ہم سب کی گردنیں لیکن وہ حوصلوں کو ہمارے جھکا نہیں سکتا غزل دور تک جانا تھا مجھ کو ہم سفر کوئی نہ تھا دور تک جانا تھا مجھ کو دور تک جانا تھا مجھ کو ہم سفر کوئی نہ تھا ہر طرف اونچے مکان تھے گھر مگر کوئی نہ تھا بہت خوب بہت خوب دور تک جانا تھا مجھ کو ہم سفر کوئی نہ تھا ہر طرف اونچے مکان تھے گھر مگر کوئی نہ تھا دھوپ کی الغار سے جھلسی ہوئی تھی تتلیاں دھوپ کی الغار سے جھلسی ہوئی تھی تتلیاں شاخ گل کا کیا تصور جب شجر کوئی نہ تھا بہت خوب بہت خوب بہت خوب شاخ گل کا کیا تصور جب شجر کوئی نہ تھا دھوپ کی الغار سے جھلسی ہوئی تھی تتلیاں شاخ گل کا کیا تصور جب شجر کوئی نہ تھا عکس بندی کر رہی تھی کیمرے کی آنکھ بھی عکس بندی کر رہی تھی کیمرے کی آنکھ بھی مجھ پہ جب طوفان ٹوٹا بے خبر کوئی نہ تھا بہت خوب کیمرے عکس بندی کر رہی تھی کیمرے کی آنکھ بھی مجھ پہ جب طوفان ٹوٹا بے خبر کوئی نہ تھا یہ شعر بطور خاص آگ لگ جائے کہیں انگلی اٹھے میری طرف بہت آگ لگ جائے کہیں انگلی اٹھے میری طرف یعنی اس دنیا میں مجھ سا معتبر کوئی نہ تھا بہت خوب یعنی اس دنیا میں مجھ سا معتبر کوئی آگ لگ جائے کہیں انگلی اٹھے میری طرف آگ لگ جائے کہیں انگلی اٹھے میری طرف یعنی اس دنیا میں مجھ سا معتبر کوئی نہ تھا جینے والوں میں نمایاں مرنے والوں میں بھی پیش جینے والوں میں نمایاں مرنے والوں میں بھی پیش میں ہی میں تھا اور مجھ سے پیشتر کوئی نہ تھا بہت خوب میں ہی میں تھا اور میں ہی میں تھا جینے والوں میں نمایاں مرنے والوں میں بھی پیش میں ہی میں تھا اور مجھ سے پیشتر کوئی نہ تھا آخرش مجھ پر کھلا خوش فہمیوں کا ہوں شکار آخرش مجھ پر کھلا خوش فہمیوں کا ہوں شکار در حقیقت میرے جیسا در بدر کوئی نہ تھا بہت بہت خوب بہت خوب یہ تھے انیس بھٹکلی صاحب بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے مشاعروں میں بہت ہی پیارا کلام سنایا ہے میری مراد ہے میم غازی یعنی مولوی
मौलवी शकरान साहब वो आए और अपना कलाम सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिसरे तरह दिया गया था, उस पर ही कुछ लिखने की कोशिश की है, कुछ कहने की कोशिश की है। इरशाद। शाम गुज़िश्ता हमने उफ़ुक़ पर देखा एक अकेला चांद। वाह। शाम गुज़िश्ता हमने उफ़ुक़ पर देखा एक अकेला चांद। ईद की रात भी सारे फलक पर घूम रहा था तन्हा चांद। ईद की रात भी सारे फलक पर घूम रहा था तन्हा चांद। ईद मनाने निकला था मैं, मातम करके लौटा हूँ। ईद मनाने निकला था मैं, मातम करके लौटा हूँ। रात गए बादल के पीछे, सोच रहा था नन्हा चांद। सारी दुनिया चांद को देख के ईद मनाए मौज करे। सारी दुनिया चांद को देख के ईद मनाए मौज करे। वायर किस्मत ईद के दिन ही मैंने खोया मेरा चांद। वायर किस्मत ईद के दिन ही मैंने खोया मेरा चांद। चांद मुबारक कह तो दिया है, ये गिराह लगाने की कोशिश की है। चांद मुबारक कह तो दिया है दुनिया वालों को, लेकिन चांद मुबारक कह तो दिया है दुनिया वालों को, लेकिन घर में फाका हो तो भाई कैसी खुशियां कैसा चांद। बहुत खूब, बहुत खूब। चांद मुबारक कह तो दिया है दुनिया वालों को, लेकिन घर में फाका हो तो भाई कैसी खुशियां कैसा चांद। अब के ईद भी यूं ही गुजरी, क्या कहिए कुछ पूछिए मत। अब के ईद भी यूं ही गुजरी, क्या कहिए कुछ पूछिए मत। रात कटी आंखों में लेकिन छत पे न आया मेरा चांद। अब के ईद भी यूं ही गुजरी, क्या कहिए कुछ पूछिए मत। रात कटी आंखों में लेकिन छत पे न आया मेरा चांद। कुछ तो गम है इसीलिए तो इतना सहमा सहमा है। कुछ तो गम है इसीलिए तो इतना सहमा सहमा है। वरना तुम ही सोचो गाजी कब होता था ऐसा चांद। वरना तुम ही सोचो गाजी कब होता था ऐसा चांद। चंद अशार हालात हाजिर के तनाजुर में। आजकल जो सियासी पार्टी बहुत नज़रों में है सबके, आप तमाम हजरात जानते हैं, उसी पर कुछ लिखने की कोशिश की है। एक कता हक़ निस्वां के जो कल शहर में फरियादी थे। हक़ निस्वां के जो कल शहर में फरियादी थे। बिन्त हव्वा की रिदाओं के खरीदार हैं आज। वो कचहरी, वो अदालत, वो ममालिक, वो नगर, जिनसे निस्वां की तिजारत के तरफदार हैं आज। और चंद एक अशार। वो दुश्मन जान जिसने मेरा कत्ल किया था, वो दुश्मन जान जिसने मेरा कत्ल किया था। हैरत है वही साए को देख अपने डरा है। मक्तल में सरेदार में लटकाया गया जब, मक्तल में सरेदार में लटकाया गया जब। चिलमन से उसी वक्त कोई खुल के हंसा है। वैसे तो मसाइब में कटी उम्र हमारी, वैसे तो मसाइब में कटी उम्र हमारी, लेकिन तेरी फुरकत का अलम सबसे सिवा है। बहुत खूब। लेकिन वैसे तो मसाइब में कटी उम्र हमारी, लेकिन तेरी फुरकत का अलम सबसे सिवा है। जिस दिन तेरे कूचे से तेरी डोली उठी थी, माफ कीजिएगा अब तक जरा सा मुख्तलिफ तरीके से मैं इसको पढ़ रहा था। असलन शेर कुछ इस तरह से है। वो दुश्मन जहाँ जिसने मेरा कत्ल किया था, वो दुश्मन जहाँ जिसने मेरा कत्ल किया था। हैरत है वही साए को देख अपने डरा है। जिस दिन तेरे कूचे से तेरी डोली उठी थी, उस दिन तेरी उल्फत का पता मुझको चला था। जब पहली दफा उसने नजर फेरी थी हमसे, जब पहली दफा उसने नजर फेरी थी हमसे। वल्लाह उसी रोज ये दिल खून हुआ था, वल्लाह उसी रोज ये दिल खून हुआ था। आया भी वो जालिम तो मेरे ख्वाब में आया,
آیا بھی وہ ظالم تو میرے خواب میں آیا جس کے لیے میں کتنی ہی راتوں کا جگا تھا. آیا بھی وہ ظالم تو میرے خواب میں آیا جس کے لیے میں کتنی ہی راتوں سے جگا تھا. اب جا کے مجھے موت نے آرام دیا ہے, اب جا کے مجھے موت نے آرام دیا ہے. معلوم نہیں میں کئی برسوں کا تھکا تھا. بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا. غازی میں پریشان نہیں تیرے جنوں سے, غازی میں پریشان نہیں تیرے جنوں سے, مجھ کو تو ازل سے تیری فطرت کا پتہ تھا. بہت خوب, مجھ کو تو ازل سے تیری فطرت کا پتہ تھا. بہت خوب. یہ تھے میم غازی. ہماری آج کی فہرست میں صاحب دیوان شعراء بھی ہیں, لیکن ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا. اس معافی کے ساتھ میں ایک ایسے شاعر کو زحمت کلام دیتا ہوں کہ جن کا کلام میں بچپن سے پڑھتا سنتا آیا ہوں. وہ سوشل میڈیا پر ان کا کلام باقاعدہ روز مرہ کی طرح وہ آتا رہتا ہے. اور بہت پہلے کی بات ہے, میں یوٹیوب پر بھٹکل کے شعراء کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو ان کا ایک شعر اس وقت میرے ذہن میں تھا, وہ اب بھی ہے. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. میں بہت مرتبہ وہ کئی مجلسوں میں سنا چکا ہوں کہ جو دین کو سمجھتا ہے کہ دنیا سے جدا ہے, در اصل اسے دین کا عرف نہیں ہے. اس شعر کے خالق محترم سید ابو بکر مالکی صاحب, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائیں. ایک غزل کے 2-3 شعر اور پھر ایک مکمل غزل. جو مجھے کبھی بھی نہ مل سکی, جو مجھے کبھی بھی نہ مل سکی, مجھے اس خوشی کی تلاش ہے. مجھے اس خوشی کی, جو مجھے کبھی بھی نہ مل سکی, مجھے اس خوشی کی تلاش ہے. میں خود اپنے آپ کو جان لوں, اسی آگہی کی تلاش ہے. میں خود اپنے آپ کو جان لوں کی تلاش ہے, اسی آگہی کی تلاش ہے. تیری عمر بھر رہی جستجو, میں تجھے کبھی بھی نہ پا سکا. تیری عمر بھر رہی جستجو, میں تجھے کبھی بھی نہ پا سکا. میں تو ہوں بقید حیات پر, مجھے زندگی کی تلاش ہے. بہت خوب, بہت خوب. مجھے کوئی ایسا نہ مل سکا جسے اپنا دوست میں کہہ سکوں. مجھے کوئی ایسا نہ مل سکا جسے اپنا دوست میں کہہ سکوں. میرے دوستوں کی قطار میں مجھے دوستی کی تلاش ہے. بہت خوب. میرے دوستوں کی قطار میں مجھے دوستی کی تلاش ہے. یہ عجیب بات ہے دہر میں, کسے کیا ملا کسے کیا ملا. تجھے مال و زر کی طلب رہی, مجھے شاعری کی تلاش ہے. تجھے ڈھونڈتا ہی رہا ہوں میں, تیری ایک جھلک ہی نصیب ہو. میں اندھیری شب میں ہوں گم ابھی, مجھے روشنی کی تلاش ہے. بہت خوب. ایک دوسری غزل کے کچھ اشعار. تو ہی ذمہ دار ہے, تو ہی ذمہ دار ہے اسباب اور تدبیر کا. اسباب اور تدبیر کا. تو ہی ذمہ دار ہے اسباب اور تدبیر کا. پھر تمہیں اللہ دے گا جو بھی ہے تقدیر کا. ہر کسی سے مانگ کر دیکھا ہے میں نے دہر میں, ہر کسی سے مانگ کر دیکھا ہے میں نے دہر میں. منتظر ہوں اب دعاؤں کی فقط تاثیر کا. بہت خوب. منتظر ہوں اب دعاؤں کی فقط تاثیر کا. باپ کے اوصاف کی کوئی نہیں اس کو خبر, باپ کے اوصاف کی کوئی نہیں اس کو خبر. منتظر ہے کس لیے پھر باپ کی جاگیر کا. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. کس لیے ہے آج قول و فعل میں تیرے تضاد, کس لیے ہے آج قول و فعل میں تیرے تضاد. کیا اثر ہوگا بھلا وائز تیری تقریر کا. بہت خوب. کیا اثر ہوگا بھلا وائز تیری تقریر کا.
کس لیے ہے تو مگن دولت میں اپنے اے عزیز، جذبہ صادق ہو دل میں قوم کی تعمیر کا۔ ظلم جب حد سے بڑھے گا کاٹ ڈالے گی تجھے، ظلم جب حد سے بڑھے گا کاٹ ڈالے گی تجھے، کیا بھروسہ ہے تمہاری اپنی ہی شمشیر کا۔ حق کی خاطر میں سدا زندہ رہوں گا دہر میں، حق کی خاطر میں سدا زندہ رہوں گا دہر میں، ڈر نہیں لگتا ہے مجھ کو پاؤں کی زنجیر کا۔ تیرے اپنی نفس پر قابو نہیں ہے جب تجھے، سوچتا ہے کس لیے تو چاند کی تسخیر کا۔ قول صادق اور تجھ میں جذبہ ایمان ہو، ورنہ سید کیا اثر ہوگا تیری تحریر کا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت دیتا ہوں جو سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ شاعری کرنا جانتے ہیں۔ میری مراد ہے فاتح بٹکلی مولوی رائف کولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے 2-3 قطعات سناؤں گا، اس کے بعد ایک مکمل غزل سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ اب زمانے کی روش تبدیل ہونی چاہیے، اب زمانے کی روش، اب زمانے کی روش تبدیل ہونی چاہیے، اور خدا کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ اب زمانے کی روش تبدیل ہونی چاہیے، اور خدا کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ ہر طرف چھائی ہوئی ہے ظلمت عصیاں یہاں، ہر طرف چھائی ہوئی ہے ظلمت عصیاں یہاں، ہاتھ میں ایمان کی قندیل ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ بدن مٹی کا مٹی کے حوالے ہونے والا ہے، بدن مٹی کا مٹی کے حوالے ہونے بدن والا، مٹی کا مٹی کے حوالے ہونے والا ہے، ہمارے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے تک۔ بہت خوب۔ بدن مٹی کا مٹی کے حوالے ہونے والا ہے، ہمارے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے تک، قلم بھی سوکھ جائیں اور دفتر ختم ہو جائیں، قلم بھی سوکھ جائیں اور دفتر ختم ہو جائیں، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہونے تک، قلم بھی سوکھ جائیں اور دفتر ختم ہو جائیں، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہونے تک۔ بہت خوب۔ اور تنزیہ کچھ کہا ہے، منصفوں کو تم غلط فرمان سے مت روکیے، منصفوں کو تم غلط فرمان سے مت روکیے، ان کو یہ حق وقت کی ظالم حکومت نے دیا۔ منصفوں کو تم غلط فرمان سے مت روکیے، ان کو یہ حق وقت کی ظالم حکومت نے دیا۔ قاتلوں سے الجھیے مت، اس سے کچھ حاصل نہیں، قاتلوں سے الجھیے مت، اس سے کچھ حاصل نہیں، قاتلوں کے ہاتھ میں خنجر عدالت نے دیا۔ قاتلوں سے الجھیے مت، اس سے کچھ حاصل نہیں، قاتلوں کے ہاتھ میں خنجر عدالت نے دیا۔ اب ایک مکمل غزل۔ ایک شخص جو کبھی میرے شیدائیوں میں تھا، ایک شخص جو کبھی میرے شیدائیوں میں تھا، مقتل میں وہ بھی میرے تماشائیوں میں تھا۔ بہت خوب۔ ایک شخص جو کبھی میرے شیدائیوں میں تھا، مقتل میں وہ بھی میرے تماشائیوں میں تھا، وہ چین مجھ کو بزم جہاں میں نہ مل سکا، وہ چین مجھ کو بزم جہاں میں نہ مل سکا، جو چین مجھ کو ہجر کی تنہائیوں میں تھا، وہ چین مجھ کو بزم جہاں میں نہ مل سکا، جو چین مجھ کو ہجر کی تنہائیوں میں تھا۔ ایک چارہ ساز کی بھی رسائی نہ ہو سکی، ایک چارہ ساز کی بھی رسائی نہ ہو ایک سکی، چارہ ساز کی بھی رسائی نہ ہو سکی، اس زخم تک جو قلب کی گہرائیوں میں تھا۔ بہت خوب۔ ایک چارہ ساز کی بھی رسائی نہ ہو سکی، ایک چارہ ساز کی بھی رسائی نہ ہو سکی، اس زخم تک جو قلب کی گہرائیوں میں تھا۔ جب آپ حق پسند تھے، حق گو تھے شیخ جی، جب آپ حق پسند تھے، حق گو تھے شیخ جی، سارا زمانہ آپ کے سودائیوں میں تھا۔ جب آپ حق پسند تھے، حق گو تھے شیخ جی، سارا زمانہ آپ کے سودائیوں میں تھا۔ خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، لایا گیا ہے مجھ کو سرے دار اسی لیے،
لایا گیا ہے مجھ کو سرے دار اسی لیے ظالم میری کتاب کی سچائیوں میں تھا لایا گیا ہے مجھ کو سرے دار اسی لیے بہت اچھا لایا گیا ہے مجھ کو سرے دار اسی لیے ظالم میری کتاب کی سچائیوں میں تھا فاتح کبھی وہ درد لبوں پر نہ آ سکا فاتح کبھی وہ درد لبوں پر نہ آ سکا جو درد میری قافیہ پیمائیوں میں تھا اپنی خوبصورت قافیہ پیمائی کے ذریعے دلوں کا درد نچوڑ رہے تھے جناب فاتح بھٹکلی صاحب. حضرات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا تعلق علم سے اور کتاب سے یا ادب سے اور شاعری سے نہیں ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی ہمارے درمیان اڑپی ضلع کے گنگولی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان جناب اسامہ قاضی صاحب موجود ہیں. یہ انگریزی میں اور ان کی زمائتی زبان میں کتابیں تصنیف کر چکے ہیں. ان کے کئی افسانے دوسرے ممالک سے شائع ہو چکے ہیں. زبان اور ادب پر اچھی دسترس ہے، شاعری کرتے ہیں اور بہت عمدہ لکھتے ہیں. آپ ان کے کلام کو سن کر کے آپ ان کے خط کا اندازہ لگا سکیں گے. آج وہ ہمارے ناظم مشاعرہ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. بغیر کسی تمہید کے کلام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ ہزار غم ہیں، ہزار غم ہیں، نکل جو آؤ تو بات ہوگی. ہزار غم ہیں، تم ان غموں سے نکل جو آؤ تو بات ہوگی. وفا کی دشوار راستوں پر سنبھل جو جاؤ تو بات ہوگی. وفا کی دشوار راستوں پر سنبھل جو جاؤ تو بات ہوگی. مجھے جو کچھ تم سنا رہے ہو یہ ہر کسی کو سنا چکے ہو. کیا کہنے والے. مجھے جو کچھ تم سنا رہے ہو یہ ہر کسی کو سنا چکے ہو. نیا کہو کچھ نئی نئی یہ غزل سناؤ تو بات ہوگی. کیا کہنے. مجھے جو کچھ تم سنا چکے ہو یہ ہر کسی کو سنا چکے ہو. نیا کہو کچھ نئی نئی ایک غزل سناؤ تو بات ہوگی. نیا کہو کچھ نئی نئی ایک غزل سناؤ تو بات ہوگی. بہت عمدہ. مختصر سناؤں گا میں کہ ایک ہی شخص ہے وہ شخص بھی ہر جائی ہے. ایک ہی شخص. ایک ہی شخص ہے وہ شخص بھی ہر جائی ہے. اور میرے بخت میں بس گوشہ تنہائی ہے. اور میرے بخت میں بس گوشہ تنہائی ہے. غم کی آغوش میں جینے کا ہنر سیکھ لیا. غم کی آغوش میں جینے کا ہنر سیکھ لیا. حادثوں سے میری بچپن کی شناسائی ہے. حادثوں سے میری بچپن کی شناسائی ہے. اور ایک شعر یہ بھی دیکھیں ایک مطلع ہے کہ بہل سکے گا نہ دل اب کسی بہانے سے. بہل سکے گا نہ دل اب کسی بہانے سے. پرندہ خود ہی ہے بیزار آشیانے سے. بہل سکے گا نہ دل اب کسی بہانے سے. پرندہ خود ہی ہے بیزار آشیانے سے. اور غزل کے چند شعر کے عشق میں اپنا مقدر دیکھوں. عشق میں اپنا مقدر دیکھوں یعنی مقتل سے گزر کر دیکھوں. یعنی مقتل سے گزر کر دیکھوں. وصل کی رات تو دیکھی ہے اب. وصل کی رات تو دیکھی ہے اب. ہجر کی آگ میں جل کر دیکھوں. اچھا. ہجر کی آگ میں جل کر دیکھوں. ایک تصویر ابھر آتی ہے. یہ شعر دیکھیں کہ ایک تصویر ابھر آتی ہے. چاند جب جب بھی فلک پر دیکھوں. چاند جب جب بھی فلک پر دیکھوں. مقصد دید تو حاصل ہو جائے. یہ تضمین ہے کہ مقصد دید تو حاصل ہو جائے. عمر بھر دیکھوں کہ پل بھر دیکھوں. عمر بھر دیکھوں کہ پل بھر دیکھوں. مقصد دید تو حاصل ہو جائے. عمر بھر دیکھوں کہ پل بھر دیکھوں. اور یہ آج کے حالات کے اعتبار سے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ بہ رہا ہے آج پھر میرے جگر پاروں کا خون. ایک فریاد ہے، ایک
ملت کی ایک فریاد ہے. بہ رہا ہے آج پھر میرے جگر پاروں کا خون, کیوں کھٹکتا ہے عدو کی آنکھ میں میرا وجود, کیوں کھٹکتا ہے عدو کی آنکھ میں میرا وجود. اے خدا بندے تیرے لہو و لعب میں مست ہیں, ان کے ذہن و دل پہ شاید ہو گئے قابض یہود, ان کے ذہن و دل پہ شاید ہو گئے قابض یہود. تیرا گھر ہے تیرے نبیوں کا ہے مسکن, اے خدا اپنا لشکر بھیج دے اس کی حفاظت کے لیے. تیرا گھر ہے تیرے نبیوں کا ہے مسکن, اے خدا اپنا لشکر بھیج دے اس کی حفاظت کے لیے. ہو گئے سینہ سپر ہم دشمنوں کے سامنے, ہم اگر زندہ بھی ہیں تو بس شہادت کے لیے, ہم اگر زندہ بھی ہیں تو بس شہادت کے لیے. اے خدایا ہے کہاں تیرے حرم کے پاس باں, اے خدایا ہے کہاں تیرے حرم کے پاس باں. اہل پاک و ہند کو بھی کچھ نہیں تیرا خیال, اہل پاک و ہند کو بھی کچھ نہیں تیرا خیال. قوم جو ظالم کے آگے سر نگو ہو جائے گی, ایسی قوموں کا یقیناً آئے گا ایک دن زوال, ایسی قوموں کا یقیناً آئے گا ایک دن زوال. حکمراں خاموش ہیں ان کو معیشت کا ہے ڈر, حکمراں خاموش ہیں ان کو معیشت کا ہے ڈر. عالموں پر آج تاری حکمرانوں کا ہے خوف, نوجوانوں کو نئے آلات نے غافل کیا. کاتبوں کو شاعروں کو قید خانوں کا ہے ڈر, کاتبوں کو شاعروں کو قید خانوں کا ہے ڈر. اے خدا بندے تیرے تجھ سے ہی غافل ہو گئے, اے خدا بندے تیرے تجھ سے ہی غافل ہو گئے. موت سے ہے خوف ان کو زندگی پیاری انہیں, موت سے ہے خوف ان کو زندگی پیاری انہیں. اب تیرے اسلام کی نسبت سے کتراتے ہیں وہ, یا راس آتی ہے فقط امریکہ کی یاری انہیں, راس آتی ہے فقط امریکہ کی یاری انہیں. بہت بہت حضرات, یہ جناب اسامہ قاضی صاحب تھے جو اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اس وقت مشاعرے کے اندر جو سناٹا ہے, ابھی ہم جب مشاعرے کے لیے آ رہے تھے تو باہر بجلیاں چمک رہی تھی. اس وقت مشاعرے کے اندر جو ہے بجلیاں کی چمکنے کا جو ہے اثر دیکھا جانا ضروری ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے شہر کے انتہائی قداور شاعر جناب اقبال سعیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گنگھرج آواز سے مشاعرے کی فضا تبدیل کریں. السلام علیکم. 19 اپریل کے اوائل میں تقریباً طرحی مصرع دیا گیا تھا, اس پر شعر کہنے کی کوشش کی ہے. عنوان بھی بڑا اچھا تھا, چاند. ہم نے کہا کہ اس پر کچھ لکھیں. مطلب یوں ہے, اب کی بار جو دیکھا ہم نے پھیکا پھیکا دھندلا چاند, اب کی بار جو دیکھا ہم نے پھیکا پھیکا دھندلا چاند. آپ شعر دیکھیے. ماں بچے کے پیار میں جانے کیا کیا کچھ کہہ جاتی ہے, ماں بچے کے پیار میں جانے کیا کیا کچھ کہہ جاتی ہے. وہ کہتی ہے پیارا پیارا راج دلارا میرا چاند, وہ کہتی ہے پیارا پیارا راج دلارا میرا چاند. 14ویں شب نورانی چہرہ اپنا دکھائے دنیا کو, 14ویں شب نورانی چہرہ اپنا دکھائے دنیا کو. جیسے نہا کر خود کو سجا کر خوب فلک پر نکلا چاند, جیسے نہا کر خود کو سجا کر خوب فلک پر نکلا چاند. بہت خوب بہت خوب بہت بہت. ماہ درخشاں وہ ہے لیکن داغ ہے گہرے اس پر بھی, ماہ درخشاں وہ ہے لیکن داغ ہیں گہرے اس پر بھی.
شاید رب سے کرتا ہوگا عیب پہ اپنے شکوہ چاند، شاید رب سے کرتا ہوگا عیب پہ اپنے شکوہ چاند. اور مصرع طرح پر آ رہا ہوں. ان کی کیسی عید کہ جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کی کیسی عید کہ جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں. گھر میں فاقہ ہو تو بھائی کیسی خوشیاں، کیسی عید کیسا چاند. گھر میں فاقہ ہو تو بھائی کیسی خوشیاں کیسا چاند. چلتے رہنا کام ہے اس کا اس دنیا کے محور پر، چلتے رہنا کام ہے اس کا اس دنیا کے محور پر. جس دن دنیا رک جائے گی اس دن رک جائے گا چاند، اس دن رک جائے گا چاند. جس دن دنیا رک جائے گی اس دن رک جائے گا چاند. اور مقطع یوں ہے، چاند پہ آئے اقبال سعیدی شعر بڑے پر لطف کہے. چاند پہ آئے اقبال سعیدی شعر بڑے پر لطف کہے. محفل محفل جھوم اٹھی اور خوش ہو کر مسکایا چاند. محفل محفل جھوم اٹھی اور خوش ہو کر مسکایا چاند. شکریہ. اب میں ایک ایسے شاعر کو زحمت کلام دیتا ہوں کہ جن کی خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں، جن کے اشعار اور کلام مشہور بھی ہے اور اسی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی ٹیپ ریکارڈرز آتی تھی، اس پر جب کیسٹ آنا شروع ہوا تو اس میں ایک آواز گونجتی تھی. مجھے بہادر شاہ ظفر کی جو پوری غزل ہے وہ مجھے زبانی یاد ہو گئی، اور وہ آواز تھی ہمارے سید سالک صاحب کی. اور میں یہ سمجھتا تھا، میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ یہ کلام انہی کا ہے، اس لیے کہ بہت چھوٹے تھے ہم. پھر بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ دوسروں کے کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کا خود کا کلام ہم نے سنا تو اس کا معیار جب دیکھا گیا تو واہ واہ کہے بغیر ہم رہ نہ سکے. یہ ترہی نشستیں جو ہر پل آن لائن کی چل رہی تھی، اس کی جو روح ہے، اس کی پوری جو ذمہ داری مولانا خود اٹھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہم پر ایک احسان ہے کہ مولانا کی اس محنت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں اور آج بھی جو نشست ہو رہی ہے، یہ مولانا کی کوششیں ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت کلام دیتا ہوں مولانا سید سالک ندوی صاحب کہ وہ اپنے کلام سے ہم تمام کو محظوظ کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مشاعرہ کی اجازت سے غزل سے پہلے دو شعر. مطلب ہوا ہے کہ غم جو حد سے بڑھ گئے، غم جو حد سے بڑھ گئے، آنکھیں دکھانے لگ گئے. آنکھیں دکھانے، غم جو حد سے بڑھ گئے، آنکھیں دکھانے لگ گئے. قید جان سے جو ہی نکلے ہم ٹھکانے لگے. قید جان سے جو ہی نکلے، غم جو حد سے بڑھ گئے، آنکھیں دکھانے لگ گئے. قید جان سے جو ہی نکلے، قید جان سے جو ہی نکلے ہم ٹھکانے لگ گئے. اور یہ شعری کے اس کی آنکھوں سے ہی ظاہر ہو رہا تھا دل کا حال، اس کی آنکھوں سے ہی ظاہر ہو رہا تھا دل کا حال. میں نے پوچھی خیریت، آنسو بہانے لگے. بہت خوب. میں نے پوچھی خیریت، آنسو بہانے لگے، آنسو بہانے لگ گئے. اور یہ مصرع تھا ایک کہ دل کسی کی یاد کا نہیں، مطلب یہ تھا کہ میں نے پوچھی خیریت،
आंसू बहाने लग गए। और ये शेर ये है कि दिल मोहब्बत के समंदर का वो साहिल है जहाँ, दिल मोहब्बत के समंदर का वो साहिल है जहाँ, शाम होते ही बहुत से शामियाने लग गए। बहुत खूब। शाम होते ही बहुत से शामियाने लग गए। बहुत खूब, शामियाने लग गए। मुनव्वर राना का मिसरा था, इस पर हमने मिसरा तरह लगा था कि दिल मोहब्बत के समंदर का वो साहिल है जहाँ, शाम होते ही बहुत से शामियाने लग गए। और ये मतलब दो शेर और कि उठ के चलना जब इन आँखों का इशारा देखना, उठ के चलना जब इन आँखों का इशारा देखना, तेरे दिल पे है मेरा कितना इजारा देखना, तेरे दिल पर है मेरा कितना इजारा देखना, बहुत देखना। और ये शेर की मेरी चाहत के सभी किस्से अधूरे रह गए, मेरी चाहत के सभी किस्से अधूरे रह गए। आपकी मैंने तय किया है इस्तिखारा देखना, बहुत आपकी मैंने तय किया है इस्तिखारा देखना। और दिल का सौदा है खसारा हो ही जाता है मियाँ, दिल का सौदा है खसारा हो ही जाता है मियाँ, इश्क में जचता नहीं है गोशवारा बहुत इश्क में जचता नहीं है नवाजिश, इश्क में जचता नहीं है गोशवारा देखना। और यूं तो देखने को यूं तो तेरे शहर में कुछ भी नहीं, देखने को यूं तो तेरे शहर में कुछ भी नहीं, हमसे अहले दिल का हो कैसे गुजारा देखना, हमसे अहले दिल का हो कैसे गुजारा देखना। और ये शेर के है रकीबों पर इनायत की नजर तो ठीक है, हम है रकीबों पर इनायत की नजर तो ठीक है, एक दिन तू हो ही जाएगा हमारा देखना, एक दिन तू हो ही जाएगा हमारा देखना है रकीबों पर इनायत की नजर ठीक है, एक दिन तू हो ही जाएगा हमारा देखना, बहुत देखना। और हिज्र तेरा फैसला मंजूर है इस शर्त पर, हिज्र तेरा फैसला मंजूर है इस शर्त पर, थाम लेना जब भी मुझको बेसहारा देखना, बहुत खूब, थाम लेना जब भी मुझको बेसहारा देखना, उठ के चलना जब इन आँखों का इशारा देखना। बहुत खूब। एक गजल की तीन शेर आप इरशाद। हिजर की रातें हुई हैं, नजर यादे यार की, हिजर की रातें हुई हैं, नजर यादे यार की, जिसने मुझ पर जिंदगी की हर डगर दुश्वार की, जिसने मुझ पर जिंदगी की हर डगर दुश्वार की, करो फर की जिंदगी से जब नहीं कुछ वास्ता, करो फर की जिंदगी से, करो फर की जिंदगी से जब नहीं कुछ वास्ता, रास कैसे आए फिर रंगीनियां दरबार की, रास कैसे आए फिर रंगीनियां दरबार की। शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। मैंने खुद जिल्ले इलाही को दिखाया आईना, मैंने खुद जिल्ले इलाही को दिखाया, जिल्ले इलाही को दिखाया आईना, दाद दीजिए आप मेरी जुर्रत इज़हार की, दाद दीजिए आप मेरी जुर्रत इज़हार की, बहुत मेरी जुर्रत इज़हार की।
غزل کا شعر ارشاد پہلے راضی تھے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے پہلے راضی تھے ہمارے ساتھ راضی تھے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے جان اب کیا وجہ ہے آپ کے انکار کی جان اب کیا وجہ ہے آپ کے انکار کی بہت خوب آپ کے انکار کی تم کو جتنا دیکھ سکتا تھا سو دیکھا ہے مگر تم کو جتنا دیکھ سکتا تھا سو دیکھا ہے مگر اب بھی ہیں اس دل میں باقی حسرتیں دیدار کی آپ بھی ہیں اس دل میں باقی حسرتیں دیدار کی بہت خوب پاس آ کر بیٹھتے تو دل سکون پاتا ضرور پاس آ کر بیٹھتے تو دل سکون پاتا ضرور یار اپنی حیثیت ہے سایہ دیوار کی یار اپنی حیثیت ہے سایہ دیوار کی یہ آپ بیتی ہے ایک عمارت تھی بہت آباد تیرے نام سے ایک عمارت تھی بہت آباد تیرے نام سے اب وہاں بستی ہے یاد ایک دل بیمار کی اب وہاں بستی ہے یادیں ایک دل بیمار کی دھوپ کا چشمہ لگا کر بھی نہ دیکھا جا سکا دھوپ کا چشمہ لگا کر بھی نہ دیکھا جا سکا کتنی تابندہ ہے تیری تابش رخسار کی غزل کا شعر تابندہ ہے تیری تابش رخسار کی کتنی غزل کا ایک اور شعر چاہتوں میں فاصلہ رکھتا تو بہتر تھا مگر چاہتوں میں فاصلہ رکھتا تو بہتر تھا فاصلہ رکھتا تو بہتر تھا مگر کیا غضب کے اس نے اپنی آخری حد پار کی کیا غضب کے اس نے اپنی آخری حد پار کی کیا غضب کے آخری مقطع پڑھا عزتیں خود بڑھ کے استقبال بھی کرتی ضرور عزتیں خود بڑھ کے استقبال بھی کرتی ضرور لاج رکھ لیتے جو سالک عظمت دستار کی لاج رکھ لیتے جو سالک عظمت دستار کی ہجر کی راتیں ہوئی ہیں نظر یاد یار کی جس نے مجھ پر زندگی کی ہر ڈگر دشوار کی
حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری اس محفل میں ہمارے جامعہ کے فارغین کی فہرست میں اگر کسی شاعر کا نام سر فہرست آ سکتا ہے تو میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ نام مولانا نعمان اکرمی ندوی کا ہوگا۔ مولانا پچھلے 30-35 برسوں سے غالباً شاعری کے میدان میں سرگرم ہیں۔ حرف معتبر کے نام سے ایک بہت ہی وقیع مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کی طالب علمی کی زندگی کے تعلق سے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا لائبریری میں، کتب خانوں میں، اور ان کا اڑنا بچھونا اگر کہیں جرائد، اخبارات، رسالے، مجلے، یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اور وہ اپنے اساتذہ میں جناب فطرت بھٹکلی اور مولانا اکبر علی ندوی مرحوم، مولانا خالد غازی پوری، ایسے اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھر اردو کے جو متقدمین شعراء ہیں ان کے دواوین سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کی جو زبان بنی، تو کل ملا کر کے انہوں نے اپنے نگار خانہ سخن کو اقبال کی آفاقی فکر سے بھی سجایا، غالب کے فلسفوں سے بھی سجایا، اور میر کے دکھ درد سے سجایا۔ فانی کی مایوسی بھی ان کے یہاں دیکھنے کو ملی، اور اسی طریقے سے مختلف شعراء کا رنگ جن کی شاعری میں سمٹ کر کے آیا۔ اور جب زمانے طالب علمی کے ایک شعر کو جب ہم نے پڑھا تو ہم کو خود حیرت ہوئی۔ انہوں نے لکھا تھا، جب وہ غالباً عالمیت کے ابتدائی درجات میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نچل اس قدر ناز سے فرش گل پر، نچل اس قدر ناز سے فرش گل پر، یہ لالا نہیں رنگ خون بشر ہے۔ اس قبیل کی شاعری، اس معیار کی شاعری انہوں نے جب طالب علمی کے زمانے میں کہی ہے، اور ادھر حالیہ کئی برسوں میں ہمارے قوم کی جو بڑے بڑے معززین جن کا انتقال ہوا، ان پر بڑے وقیع مرثیے اور بڑے بہت ہی قیمتی کلام جو ہے ان کا سننے کو ملا۔ ان کے یہاں مستقل سحروں کی بھی بھرمار ہے۔ تو حفیظ میرٹھی کی زبان میں اگر ہم کہیں، مرثیے سحر قصیدوں کے تقاضے ہیں حفیظ، قدردانوں نے ہمارے خوب پہچانا ہمیں۔ تو مولانا نعمان ندوی کے جو قدردان ہیں ہر اعتبار سے ان کو پہچانتے ہیں۔ ان کا بہت ہی وقیع کلام ہے اور ہم ان سے کسب فیض کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہماری کمیٹی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں لبیک نواز ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی اور ہرپل آن لائن کی ادبی کمیٹی اور پوری ہماری رفقا کی طرف سے بھی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دعوت کلام دیتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے نام کریں۔ رنج و غم میں اشک پینا چھوڑ دوں، رنج و غم میں اشک پینا چھوڑ دوں، رنج و غم میں اشک پینا چھوڑ دوں، چوٹ کھاؤں آہ بھرنا چھوڑ دوں، چوٹ کھاؤں آہ بھرنا چھوڑ دوں، زخم گہرے دل ہمارا اور وہ، واہ جی حضرت، زخم گہرے دل ہمارا اور وہ، مات کھاؤں ڈر کے جینا چھوڑ دوں، مات کھاؤں ڈر کے جینا چھوڑ دوں، اہل غزہ کے لیے ہے جان نثار، اہل غزہ کے لیے ہے جان نثار، زندگی 100 بار ان پر وار دوں، زندگی 100 بار ان پر وار دوں۔ ایک غزل کے 2-4 شعر جو اس وقت موبائل جیسی ڈائری میں قلم بند ہیں، اس میں کچھ غیر منقود کلام بھی ہے۔ اگر حضرت صدر صاحب اجازت دیں تو وہ بھی اس کے بھی 2-4 شعر سنائیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے تھوڑا دکھتا ہے۔ ایک غزل کے 2-4 شعر۔ محرومی احساس مٹا کیوں نہیں دیتے، محرومی احساس مٹا کیوں نہیں دیتے، اور جرأت اظہار دکھا کیوں نہیں دیتے، اب
تاب نہیں درد و غم جبر کے اے دل، اب تاب نہیں درد و غم جبر کے اے دل، دیتے ہو جو تم درد دوا کیوں نہیں دیتے، دیتے ہو جو تم درد دوا کیوں نہیں دیتے، کہتی ہے یہ صفاکیت منصف دوراں، کہتی ہے یہ صفاکیت منصف دوراں، مانگے جو جزا اس کو سزا کیوں نہیں دیتے، کیا کہنے بھائی، خلاق جہاں آفت جہاں ٹال ہی دیں گے، خلاق جہاں آفت جہاں ٹال ہی دیں گے، عرض دل و جاں رب کو سنا کیوں نہیں دیتے، عرض دل و جاں رب کو سنا کیوں نہیں دیتے۔ ایک شعر، ایک غزل کے دو شعر۔ بدکاری کا ہے انجام بدکاری کا ہے انجام بد، مہر و الفت نیک ہے دشنام بد، مہر و الفت نیک ہے دشنام بد، آدمی سچ کہہ کے ہوگا نیک نام، آدمی سچ کہہ کے ہوگا نیک نام، نیک نام اچھا ہے اور بدنام بد، نیک نام اچھا ہے اور بدنام بد۔ اور یہ غزل کے دو شعر۔ جو کیا کرتے نہیں وہ کیوں کہا کرتے ہیں آپ، جو کیا کرتے نہیں وہ کیوں کہا کرتے ہیں آپ، ذرے ابتر کو بہتر کیوں بنا دیتے ہیں آپ، ذرے ابتر کو بہتر کیوں بنا دیتے ہیں آپ، ساری رعنائی جہان رنگ و بو کی ہے عبث، ساری رعنائی جہان رنگ و بو کی ہے عبث، اس جہاں کو کیوں متائے بے بہا کہتے ہیں آپ، واہ بہت اچھا، جہاں کو کیوں متائے بے بہا کہتے ہیں، اس قدر فکر و نظر میں آپ کے کیوں ہے تضاد، واہ اچھا ہے، اس قدر فکر و نظر میں آپ کے کیوں ہے تضاد، کل بھلا کہتے تھے آج اس کو برا کہتے ہیں آپ، واہ کل برا کہتے تھے جس کو آج جی بھلا کہتے ہیں آپ۔ اور کچھ اسی طرح کا کلام۔ کچھ نہ ہونا بھی ہوا کرتا ہے کچھ نہ ہونا بھی ہوا کرتا ہے، کچھ نہ ہونا بھی ہوا کرتا ہے کچھ نہ کہہ کر بھی کہا کرتا ہے کچھ نہ کہہ کر بھی کچھ نہ کہہ کر بھی کہا کرتا ہے کچھ، عقل ہے بے عقل، عقل ہے بے عقل، دل ہے پاک دل، عقل کہتی کچھ ہے دل کہتا ہے کچھ، اچھا، ہر نظارہ رزم گاہے زیست کا، حضرت ہر نظارہ رزم گاہے زیست کا، اصل ہے کچھ اور نظر آتا ہے کچھ ہے کیا کہا ہے، ہر نظارہ رزم گاہے بہت زیست عمدہ کا، ہے، اصل ہے کچھ اور نظر آتا ہے کچھ، بہت اچھے، جستجوئے علم و فن میں عمر بھر، جستجوئے عمر بھر میں علم و فن میں عمر بھر، جستجوئے علم و فن میں عمر بھر، آدمی کھوتا ہے سب پاتا ہے کچھ، ہائے ہائے بہت آدمی اچھے، کھوتا کیا ہے مصرع سب ہے، پاتا ہے کچھ، بہت اچھا مصرع، زندگی ہے دائمی بعد از فنا، زندگی ہے دائمی بعد از فنا، نیک و بہتر کر لے جو کرنا ہے کچھ، سربراہ محفل دانشوراں، ایک خاص پس منظر میں سربراہ محفل دانشوراں کر رہا ہے کچھ بیاں دیتا ہے کچھ، کر رہا ہے کچھ بیاں دیتا ہے کچھ، ہے عطائے رب یہ نور آگہی، ہے عطائے رب یہ نور آگہی، جس سے نوما کو عطا ہوتا ہے کچھ۔ ایک غزل آخری چند شعر جو بیک قافیہ بدو ردیف مقرر، بیک قافیہ بدو ردیف مقرر، انشاءاللہ پسند خاطر ہوگا امید ہے۔ ارشاد ثنا اور ستائش، ثنا اور
ثنا اور ستائش نوازش نوازش ثنا اور ستائش ثنا اور ستائش نوازش نوازش بلا آزمائش نوازش نوازش بلا آزمائش نوازش نوازش شفق شام ظلمت صبح صبح روشن گھٹا ابر بارش نوازش نوازش واہ شفق شام ظلمت صبح صبح روشن گھٹا ابر بارش نوازش نوازش محبت عداوت قرابت رقابت جملے بالکل محبت عداوت قرابت رقابت دغا مکر سازش نوازش نوازش دغا مکر سازش نوازش نوازش یہ قدر و مراتب یہ جاہ و مناسب بہت اچھے یہ قدر و مناسب یہ جاہ یہ و قدر و مناسب مراتب یہ جاہ و مناسب کمال سفارش نوازش نوازش واہ کمال سفارش نوازش نوازش یہ آسائشیں نعمتیں عیش و عشرت یہ آسائشیں نعمتیں عیش و عشرت ہیں رب کی نوازش 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 گھروندے مکان گھر محل اور حویلی گھروندے مکان گھر محل اور حویلی ہیں سب ایک رہائش نوازش نوازش برودت ہے رحمت تمازت عنایت برودت ہے رحمت تمازت عنایت تپش ہو کے تابش نوازش نوازش بہت اچھے تپش ہو کے تابش بہت عمدہ نوازش نوازش اجالے اندھیرے کرم مہربانی اجالے اندھیرے کرم مہربانی ہوا آب و آتش نوازش نوازش ہوا آب و آتش نوازش نوازش آخری شعر ہے ارشاد عجب ہے یہ نوما کی برجستہ گوئی واہ عجب ہے یہ نوما کی برجستہ گوئی بنا رنگ و رامش نوازش نوازش واہ بنا رنگ و رامش بہت نوازش نوازش السلام جزاک اللہ مولانا نعمان اپنا بہت ہی وقی کلام آپ کے سامنے پیش کریں پوری طرح سے اجاگر تھی حضرات اب ہم مشاعرے کے مقطع پر پہنچ چکے ہیں جناب صدر کو دعوت دینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ مولانا صدر مشاعرہ اپنا کلام پیش کریں گے صدر مشاعرہ ہمارے حلقے کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے بھٹکل اطراف میں بھٹکل میں اس وقت جو شعر و ادب کی روشنی فروزاں ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ان نوجوان شعراء کو ان نوجوان فنکاروں کو آگے لانے میں جناب ڈاکٹر محمد حنیف شباب نے اپنا خون جگر جلایا ہے اور یہ شمع جو فروزاں ہیں ہم اس قافلے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ انہی کا ایک شعر پڑھ کر کے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ دار پر تم نے چڑھایا مجھ کو اس کا غم نہیں دار پر تم نے چڑھایا مجھ کو اس کا غم نہیں اس بہانے شہر سارا متحد تو ہو گیا جناب ڈاکٹر محمد شباب آپ کی سماعت شکریہ نوازش میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا کا کہ اس بار یہاں پر مجھے صدارت کا موقع دیا اور اہم بات یہ کہنی ہے مجھے کہ یہ جو مرکز ہے لبیک یہ بھٹکل میں اردو مشاعروں کے اہم ترین اردو مشاعروں کا ایک مرکز رہا ہے ایک وقت تھا ہر سال ایک بار ایک بڑا مشاعرہ یہاں ہوتا تھا مختلف اسپورٹس کلب میں ہوتے تو یہاں کا ایک بڑا شاندار مشاعرہ ہوا کرتا تھا اب ان کے ذمہ داران یہاں موجود نہیں میں اس بار اسے مولانا چھپ کر تو وہاں جا کر بیٹھ گئے بہرحال اس روایت کو آپ زندہ کریں بڑا زمانہ ہو گیا بھٹکل میں اردو مشاعرے بہترین قسم کے اردو مشاعرے ہم لوگ آل انڈیا مشاعرے بھی کر چکے ہیں ریاستی مشاعرے بھی کر چکے ہیں اور مقامی طور پر جتنے شعراء کے مشاعرے تھے محلہ وار ہوتے تھے شاہین کلب والے کرتے تھے لائنز والے کرتے تھے مدینہ اسپورٹس پھر یہ لبیک اور اس طرح کے ادبی پروگرام ہوا کرتے تھے اس روایت کو آپ پھر سے جاری رکھیں
جی کل ان مشارہ انشاءاللہ نہیں، اس بار ہونے جا رہا تھا، گزشتہ بار وہ رضا کی وجہ سے ہو گیا۔ بہرحال آج کا مشاعرہ میں واپس چاند پر لے جا کر ختم کرنا چاہوں گا۔ مولانا نے رمضان کے اس میں سالک صاحب نے سے کہا کہ یہ مصرع کیسا رہے گا دینے کے لیے، میرے خیال سے ذرا آپ ذرا توجہ دیں گے تو اچھا رہے گا۔ اس وقت آپ ڈسٹرب نہ کریں پلیز، میں ڈسٹرب پریشانی ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو سے۔ مولانا نے وہ مصرع دیا کہ پوچھا مجھ سے کہ مصرع کیسا رہے گا ترہی مصرع کے طور پر، کیا تھا مصرع؟ گھر میں فاقہ ہو تو بھائی کیسی خوشیاں کیسا چاند۔ اصل میں یہ غزل یا یہ شعر جو ہے ہمارے ایک بہترین دوست ہمارے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل، پروفیسر سہیل نظام، 80-85 زمانے پٹکل میں زیادہ آیا کرتے تھے، انہوں نے مشاعرے میں وہ غزل پڑھی اور ان کی یہ بہت ہی ان کا مجموعہ کلام آیا پہلا قدم، اس میں یہ غزل شامل ہے، تو یہ ان کی بہت مقبول غزل رہی ہے۔ میں پہلے وہ غزل کے اس غزل کے کچھ شعر، یہ مصرع اس لیے مشکل ہوا کہ شاعر نے، ہمارے نئے شعراء کے لیے میں خاص کر کہہ رہا ہوں، شاعر نے اس کو بہت ہی تنگ کر کے رکھ دیا قافیہ یا اس کا کینوس، آگے کچھ کہنے کے لیے اس مصرعے کو بڑھانے کے لیے کوئی بڑی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی ہمارے اقبال سعیدی صاحب نے اور آپ نے بھی نا میم غازی صاحب نے کوشش کی اور بڑی اچھی کوشش کی، تو پہلے میں اس غزل کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، سہیل، ڈاکٹر سہیل، تاکہ تھوڑا ماحول مشاعرے کا ماحول بن جائے کہ سالک صاحب نے عروج پر پہنچا دیا تھا، اس عروج پر وہی میں اس کو لے جا کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ غزل تھی، شرط لگی تھی لوگوں میں کہ آج یقیناً ہوگا چاند، ڈاکٹر سہیل نظام کا ہے، شرط لگی تھی لوگوں میں کہ آج یقیناً ہوگا چاند، پچھلے سال کی صورت پھر سے دے گیا سب کو دھوکا چاند، ہم سے ساری بستی والے پوچھ رہے ہیں دیکھا چاند، ہم سے ساری بستی والے پوچھ رہے ہیں دیکھا چاند، گھر میں فاقہ ہو تو بھائی کیسی خوشیاں کیسا چاند۔ اب اس پر کہاں گرا لگا سکے گی، کس طرح یہ شعر ختم ہو چکا ہے یہاں پہ، اس پہ جو بھی کوشش کرے گا اس کی محنت اور اس کی صلاحیت کا آئینہ دار ہوگا۔ اتنے خوش ہیں وائز یارو دیکھا کیا ہے آدھا چاند، اتنے خوش ہیں وائز، مولانا سے معذرت کے ساتھ، اتنے خوش ہیں وائز یارو دیکھا کیا ہے آدھا چاند، شاید مر ہی جائیں گے یہ دیکھیں گے جب پورا چاند، شاید مر ہی جائیں گے یہ دیکھیں گے جب پورا چاند، اور یہ تو ایک بنجارہ ٹھہرا اس کا بھروسہ کیا ہے نظام، یہ تو ایک بنجارہ ٹھہرا اس کا بھروسہ کیا ہے نظام، آج یہاں ہے کل کیا جانے کس بستی میں ہوگا چاند۔ یہ چند اس غزل کے چند شعر تھے، وہ جب 85 87 یا 90 کے آس پاس یہاں پڑھ رہے تھے میں اس سے متاثر ہوا، اور میں نے یہ جو غزل ہے یہ بحر ہندی کہتے ہیں اس کو، متقارب مسمن مضاعف میں ہے، اس کے آدھی بحر میں میں نے اپنے طور پہ ایک غزل کہی تھی زمین چاند، تو ہندی متقارب مربع مضاعف میں، یہ میری غزل ہے جو 1997 میں میرا پہلا مجموعہ کلام چھپا، اس میں یہ غزل شامل ہے۔ میں نئے شعراء کے لیے خصوصاً یہاں پیش کر رہا ہوں کہ 40 سال تقریباً گزر چکے ہیں اس کو، اب اس کے بعد میں نے تازہ جو کلام کہا ہے اس کلام میں اس میں کیا فرق ہے، کچھ ترقی ہوئی ہے یا نہیں، آپ ملاحظہ کریں۔ آج میں نے کہا تھا آدھی بہر ہے، آدھی رات میں تنہا چاند، آدھی رات میں تنہا چاند، تو بھی میرے جیسا چاند، تو بھی میرے جیسا چاند، آدھی رات میں تنہا چاند تو بھی میرے جیسا، اور پھر آنکھوں میں خواب اترے، پھر آنکھوں میں خواب اترے، پھر بادل سے جھانکا چاند، بہت پھر آنکھوں میں خواب اترے، پھر بادل سے جھانکا چاند۔ اور یہ شعر دیکھیں شاید 1400 سال پرانا ایک منظر، چھوٹی سی بحر میں چند الفاظ میں ان کی ہجرت یاد آئی، ان کی ہجرت یاد آئی جب آنگن سے گزرا چاند، ان کی ہجرت یاد آئی جب آنگن سے گزرا چاند، اور روشن مسکانے بانٹے، روشن مسکانے بانٹے، آنسوؤں میں بھیگا چاند، آنسوؤں میں بھیگا چاند، اور ہجر کی بھیگی راتوں میں، ہجر کی بھیگی راتوں میں
जैसे उसका चेहरा चांद, और दूर से मुझको ललचाए जैसे मेरा मुन्ना चांद। जैसे मेरा मुन्ना चांद, आजा आजा दिल में कैद करूं, आजा आजा दिल में कैद करूं, आजा 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 चांद। बहुत खूब, आजा 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 सही चांद। मुशायरे के लिए जब गजल दिया गया तो चंद शेर हुए हैं, मुलाजा फरमाएं। शायद कुछ तरक्की बनी एतबार से कुछ हुई है नहीं, आप मुलाजा करें, नौजवान शुरा देखें कि कहा मैंने, शहरों शहरों धूम मची है, दूर उफक पर चमका चांद। शहरों शहरों धूम मची है, दूर उफक पर चमका चांद, लेकिन हमको मिल नहीं पाया अब तक अपना बिछड़ा चांद। लेकिन हमको मिल नहीं पाया अब तक अपना बिछड़ा चांद, अब तक अपना बिछड़ा चांद। बहुत खूब। और आधी रात के सन्नाटे में तन्हा मैं और तन्हा चांद, आधी रात के सन्नाटे में तन्हा मैं और तन्हा चांद, बेसब्री से ढूंढ रहे हैं दोनों अपना अपना चांद। बेसब्री से ढूंढ रहे हैं दोनों अपना अपना चांद, दोनों अपना अपना चांद। इस दो मिसरों में दो मंजर मुलाजा करें आप, शायद मैं इसको बहुत अच्छी तरह पेंट कर पाया हूँ। इसमें देखिए, जरदारों की नजरों में तो गोया थाल है सोने की, जरदारों की नजरों में तो गोया थाल है सोने की, नादारों के बच्चे बोले देखो रोटी जैसा चांद। नादारों के बच्चे बोले, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जरदारों की नजरों में तो गोया थाल है चांदी सोने की, नादारों के बच्चे बोले देखो रोटी जैसा चांद। और मैंने गिरहा लगाई है कि कोई मुफलिस ईद के दिन ये पूछ न बैठे ध्यान रहे, कोई मुफलिस ईद के दिन ये पूछ न बैठे ध्यान रहे, घर में फाका हो तो भाई कैसी खुशियां कैसा चांद। जी, और गजल का शेर हुआ है मौलाना, देखें आप, शायद मैंने कुछ कारीगरी की इसके अंदर। जाने किसने कान भरे और किसने उसको बहकाया, जाने किसने कान भरे और किसने उसको बहकाया, किससे मिलने निकला था और किसकी छत पर उतरा जाने। बहुत जाने किसने कान भरे और किसने उसको बहकाया, किससे मिलने निकला था और किसके छत पे उतरा चांद। बहुत खूब। और हिजर की शब में लम्हा लम्हा पीकर गम की तारीकी, हिजर की शब में लम्हा लम्हा पीकर गम की तारीकी, रोशन लम्हे बांट रहा है अपनी आग में जलता चांद। अपनी आग में रोशन लम्हे बांट रहा है अपनी आग में जलता। आखिरी शेर है कि उंगलियों के पोरों में है अब तक सोजिश माजी की, उंगलियों के पोरों में है अब तक सोजिश माजी की, छूकर हमने देख लिया था अंगारों में लिपटा चांद। छूकर हमने देख लिया था, शहरों शहरों धूम मची है, दूर उफक पर चमका चांद, लेकिन हमको मिल नहीं पाया अब तक अपना बिछड़ा चांद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।